دروازے پہ ہونے والی ہلکی سی دستک کو نظر انداز کر کے وہ اپنے کام میں مگن تھی۔ دوسری بار دروازہ نسبتاً زور سے بجایا گیا۔ چوڑی پیشانی پہ ناگواری کی شکن ابھری اور اس کے متحرک ہاتھ رک گئے۔ لیپ ٹاپ بیڈ پہ رکھے، بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے وہ اپنے کام میں مہو تھی۔ اس کے نوٹس پاس ہی بکھرے تھے۔ سفید رنگ کی پوری آستین کی فراک نما قمیض پہنے جس پہ نفیس کڑھائی اور کروشیے کا کام تھا، اور ہم رنگ پاجامہ جس کی چوڑی بس 3-4 انچ ہی نظر آ رہی تھی کیونکہ قمیض کی لمبائی ٹخنوں سے ذرا اونچی تھی۔ بالوں کو بے ترتیبی سے اکٹھا کر کے کیچر میں عجلت میں جکڑا گیا تھا۔ ایک پل کو اس نے وال کلاک کی طرف نظر گھمائی۔ 10:18۔ وہ زیر لب بڑبڑائی، آ جائیں۔ لہجے میں بلا کی بیزاری تھی۔ ادھیر عمر ملازمہ کمرے کا دروازہ کھول کر داخل ہوئی۔ ایمان بی بی، آپ کو صاحب نے اپنے کمرے میں بلایا ہے، حاجرہ اماں نے پیغام پہنچایا۔ سو اس وقت نظر اس پر لیپ ٹاپ اسکرین کی دائیں جانب مڑی۔ میں یہ اسائنمنٹ، آپ چلیں میں آ رہی ہوں، اپنی بات ادھوری چھوڑ کر اس نے کہا۔ اپنے نوٹس بیڈ سائڈ ٹیبل پہ رکھنے کے بعد اس نے اپنے کیچر میں لپٹے بے ترتیب بالوں کو آزاد کیا۔ کمرے سے ذرا اوپر آتے ریشمی بھورے بال جن میں سنہرے اسٹریک جگمگا رہے تھے، بالوں کو برش سے درست کرتی وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کا کمرہ فرسٹ فلور پر تھا۔ خوبصورت سجے کوریڈور سے گزرتی وہ سیڑھیوں تک آئی اور سیڑھیوں کی بیش قیمت آرائشی انگریلی تھامتے تلے قدموں سے نیچے اترنے لگی۔ سیڑھیاں ہال نما کمرے میں آئی تھیں۔ کوریڈور میں بائیں جانب مڑی اور پہلے دروازے پہ ہلکی سی دستک دی۔ آ جاؤ ایمان، مردانہ بھاری آواز نے نرم لہجے میں اجازت دی تھی۔ اجازت پا کر وہ اندر داخل ہوئی۔ کنگ سائز بیڈ پہ پاؤں پسارے توفیق کمال بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ سامنے کی دیوار پہ بڑی سی LED اسکرین پہ کوئی نیوز چینل لگا تھا جس کا ریموٹ اس وقت ان کے ہاتھ میں تھا۔ آپ نے بلایا ڈیڈ؟ ایمان نے دائیں طرف رکھے صوفے پر ہیرا کے ساتھ بیٹھتے پوچھا۔ توفیق کمال نے ریموٹ سے ٹی وی کی آواز آہستہ کرتے سر ہلایا۔ سو تو نہیں رہی تھی؟ ہیرا نے ایمان کے ریشمی بالوں میں انگلیاں چلاتے پوچھا تھا۔ نہیں ممی، ایک اسائنمنٹ بنا رہی تھی، صبح فرسٹ ٹائم میں جمع کروانی ہے، کچھ ٹائم اور پرنٹنگ کا کام رہتا ہے، ایمان نے وضاحت دی۔ پھر تو ہم نے آپ کو ڈسٹرب کیا۔ توفیق کمال کے لہجے میں وہ شرینی تھی جو ہر بار ایمان ان کے لیے لفظوں میں ہوتی تھی۔ ایمان نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ حالانکہ اس وقت وہ کافی الجھی ہوئی تھی۔ جب بھی توفیق کمال کے کمرے میں آنا ہوا اکثر وہ بہن بھائی اکٹھے جمع ہوتے یا پھر وہ لانگ روم میں ہی باتیں سب کرتے۔ وہ تینوں بھائی اپنے باپ کے بہت قریب تھے اور توفیق کمال اپنے بچوں سے فارمل تو بالکل نہیں تھے۔ ایمان، پرسوں لنچ ٹائم سے پہلے گھر آ جانا بچے، ہیرا نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ ممی، آپ کو پتہ ہے نا، میری آرگنائزیشنل بیہیویئر کی کلاس ہفتے کو 2 بجے شروع ہوتی ہے اور ہفتے کو میں 3:30 سے پہلے گھر نہیں آ سکتی، اس نے اماں کو یاد دلایا۔ دراصل آج جہاں زیب لندن سے واپس آ گیا ہے، میں نے اور تمہاری مما نے سوچا خود ملنے جانے کی بجائے سکندر بھائی کی فیملی کو لنچ پہ انوائٹ کر لیتے ہیں، توفیق کمال نے کہا۔ میں پرسوں 12 بجے تک گھر آ جاؤں گی۔ ایمان جانتی تھی آگے کچھ کہنا بے معنی ہے۔ میں اب جاؤں ڈیڈ، میری اسائنمنٹ ابھی باقی ہے۔ رکنا فضول تھا اس لیے اجازت طلب کی۔ توفیق کمال بھی شاید بات پوری کر چکے تھے اس لیے مسکرا کر بیٹی کو اجازت دی۔ گڈ نائٹ ممی، گڈ نائٹ ڈیڈ۔ مسکرا کر شب بخیر کہتے وہ تیز قدموں سے چلتی اپنے کمرے کی جانب جا رہی تھی۔ لان میں اس وقت 2 بلب جل رہے تھے۔ قیمتی آرائشی پتھروں سے بنی مصنوعی آبشار سے پانی بہہ رہا تھا اور نیچے پتھروں سے بنے حوض میں جمع ہو رہا تھا۔ اسی جمع ہوتے پانی میں نسبتاً دائیں طرف ایک فوارہ نصب تھا۔ لان میں اس وقت خاموشی کا راج تھا۔ بلبوں کی مدھم روشنی میں سبز گھاس کی رنگت سیاہی مال تھی۔ لان کی لینڈ اسکیپنگ کچھ اس انداز سے کروائی گئی تھی کہ اس پہ کسی جاپانی باغ کا گمان ہوتا تھا۔ لان میں لگے موسمی اور بے موسمی پودوں کی ترتیب اپنے منظم انداز میں کی گئی تھی کہ وہ کسی تصور کا گمان دیتے تھے۔ کچھ دیر پہلے ایمان نے اپنے اسائنمنٹ کی فائل کو پرنٹ کر کے اپنے کالج کے بیگ میں رکھا تھا اور اب اپنے کمرے کی فرنٹ ونڈو سے بہتی آبشار کو دیکھ رہی تھی۔ منظر اس کی کمزوری تھے اور اس کمرے کا انتخاب بھی اس نے اس منظر پہ ہی کھلتی اپنے کمرے کی قد آدم کھڑکی کی وجہ سے کیا تھا۔ 12 کب کے بج چکے تھے۔
تو جہازیب سکندر پاکستان آ گیا ہے، اس نے زیر لب کہا۔ اس نام نے دل میں کوئی ارتعاش پیدا نہیں کیا تھا۔ کھڑکی کے پردے ڈوری سے بند کر کے وہ ٹائلوں والے خوبصورت فرش پہ ننگو پاؤں چلتی اپنے بیڈ تک آئی۔ کمرے کے فرش پہ 2 قیمتی قالین بچھے تھے۔ انہی رنگوں کی آمیزش لیے پردے کھڑکیوں پہ ڈلے تھے، اور انہی رنگوں کی مناسبت سے کمرے کا فرنیچر جو کافی قیمتی مگر مختصر تھا۔ ایمان کا کمرہ اس عالی شان گھر کا ماسٹر بیڈ تھا، جو ایمان کی خواہش پہ توفیق کمال نے اس کے حوالے کر دیا تھا۔ اس کے کمرے کا انٹیریئر ایمان نے کیا تھا، اور اس کمرے میں معمولی سی رد و بدل بھی اسے گوارا نہ تھی۔ بیڈ پہ پاؤں اوپر کیے وہ آدھی لیٹی اور آدھی بیٹھی تھی۔ نیند آنکھوں سے میلوں دور تھی۔ وہ سونا چاہتی تھی لیکن ذہن معاف تھا۔ عجیب اضطرابی کیفیت تھی، وہ خود نہیں جانتی تھی وہ کس بات سے ڈسٹرب ہے۔ سب کچھ تو طے تھا، پھر بے چینی کیوں؟ یا پھر اسے معلوم تھا؟ ہلکے کاسنی اور جامنی رنگ کے پرنٹڈ شفون کے کرتے پر نفیس کڑھائی بنی تھی۔ جامنی ٹراؤزر اور ہم رنگ دوپٹے میں اس کے ریشمی بال سردیوں کی دھوپ کی مانند کھلے تھے۔ اس کے بالوں کے رنگ اس کی گوری رنگت کو 4 چاند لگاتے تھے۔ ناشتے کی ٹیبل پہ سب لوگ جمع تھے۔ ایمان ناشتہ ٹھیک سے کرو نہ جانی۔ ہیرا کی آواز پہ چائے کا گھونٹ بھرتی ایمان نے مسکرا کر نہیں دیکھا۔ ممی اس وقت کچھ کھانے کا موڈ نہیں، مجھے اتنی نیند آ رہی ہے کہ اگر اسائنمنٹ جمع نہ کروانی ہوتی تو میں آج کالج ضرور مس کر لیتی۔ ہیرا کے استفسار اس نے التجائیہ کہا۔ توفیق کمال نے بھی ناشتے سے سر اٹھا کر بیٹی کو پیار بھری نظروں سے دیکھا اور دوبارہ ناشتے میں مہو ہو گئے۔ اسائنمنٹ لاسٹ منٹ تک سنبھالنا تو آپ کا محبوب مشغلہ ہے مائی ڈیئر سس۔ زعیم کمال ایسے معاملات میں بولنا اپنا فرض سمجھتا تھا۔ وہ ایمان سے 2 سال بڑا تھا اور BBA کے 4تھے سال میں تھا۔ اس کے بعد اپنے بڑے بھائی کی طرح اسے بھی بیرون ملک اعلیٰ تعلیم کے لیے جانا تھا۔ بھائی میں لاسٹ منٹ تک اپنے کام سے مطمئن نہیں ہوتی اور اس کو بہتر بنانے کے لیے اس میں رد و بدل کرتی رہتی ہوں، ایمان نے متاثر کرنے کے لیے کہا۔ جی جب آپ وقت پہ کام نہ کر پاؤ تو اچھا بہانہ ہے، یہ زعیم نے شرارت سے کہا۔ اسے ایمان کو چڑھانے میں مزہ آتا تھا۔ بھائی آپ، اپنے لفظ ادھورے چھوڑ کر ایمان نے جانے میں عافیت سمجھی۔ وہ جانتی تھی وہ زعیم سے جیت نہیں سکتی۔ بائے ممی، بائے ڈیڈا۔ ایمان نے تیزی سے صدر دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ ایمان جب چھوٹی تھی تو اس کے بھائی سے ڈیڈی کہنا سکھاتے تھے اور وہ ڈیڈا بولنے لگی، جو ان دونوں کو اتنا پسند آیا کہ پھر ایمان نے توفیق کمال کو ہمیشہ ڈیڈا کہہ کر ہی بلایا۔ توفیق کمال کو اپنی لاڈلی بیٹلی کی زبان سے نکلے سب الفاظ اچھے لگتے تھے۔ آپ ہی کہہ دیتے، میری بات کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں، ہیرا نے گلہ کیا۔ اب موڈ نہیں تو زبردستی کیا کرنی، توفیق کمال نے انہیں سمجھایا۔ یہ سب آپ کے لاڈ پیار ہیں۔ ہیرا نے شکایتی نظروں سے میاں کو دیکھا۔ حالانکہ ایمان میں ان کی جان تھی، لیکن جہاں وہ ان کی بات کو نظر انداز کرتی وہ اچھی بیویوں کی طرح سارا الزام خاوند پہ ڈال دیتی۔ عمر کہاں ہے؟ توفیق کمال نے ہیرا کی بات کو نظر انداز کر کے سوال کیا۔ آج صبح جلدی نکل گیا تھا، کہہ رہا تھا بہت ضروری میٹنگ ہے۔ ہیرا نے سلائس پہ مکھن لگاتے ہوئے کہا۔ ہاں چلو میں بھی چلوں، کچھ سوچتے ہوئے توفیق کمال بولے۔ پھر ہیرا اور زعیم کو اللہ حافظ کہتے وہ بھی دفتر نکل گئے۔ زعیم گھر سے نکلنے والا آخری فرد تھا۔ اس کی پہلی کلاس آج 11 بجے تھی۔ سیاہ کوٹ بیڈ پہ پھینک کر وہ نزدیکی صوفے پہ بیٹھ گیا۔ گرے اور سفید لائن والی ڈریس شرٹ کی آستینیں فولڈ تھیں۔ گرے اور بلیک سلک ٹائی کی ناٹ دائیں ہاتھ سے ڈھیلی کرتے اس نے بایاں ہاتھ کافی ٹیبل پر پڑے ریموٹ کی طرف بڑھایا کہ اس کا موبائل بج اٹھا۔ موبائل کی اسکرین پہ چمکتے نام کو دیکھ کر اس کی بھوری آنکھوں پہ چمک ابھری۔ السلام علیکم پاپا، اس کے لہجے میں بشاشت تھی۔ وعلیکم السلام۔ لہجہ ہمیشہ کی طرح سنجیدہ اور خوبصورت تھا۔ کیسے ہیں آپ؟ وہ پرجوش بولا۔ میں ٹھیک ہوں اور تم سے ایک اہم بات کرنے کے لیے فون کیا ہے۔ تم گھر آ گئے ہو نا جہازیب؟ سکندر ملک نے استفسار کیا۔ جی بس ابھی پہنچا ہوں، جہازیب نے کہا۔ میں تمہاری 2 دن بعد کی سیٹ کنفرم کروا دی ہے۔
جہاں زیب میرا اور طیبہ کا خیال ہے اب تمہیں مزید لندن میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے تو ایمان کا یہ چوتھا سیمسٹر ہے، لیکن اپنی باقی تعلیم کی وہ شادی کے بعد بھی مکمل کر سکتی ہے۔ سکندر ملک نے بغیر رکے اپنی بات کہی۔ اپنے ڈارک براؤن گھنگریالے بالوں میں انگلیاں پھیرتے اس نے خود کو کمپوز کیا۔ اس کی چوڑی پیشانی پہ بل واضح پڑ گئے۔ پاپا ایسے اچانک سے مجھے انفارم کیے بغیر آپ نے میری سیٹ کنفرم کروا دی ہے۔ مجھے اپنے کام تو وائنڈ اپ کرنے دیتے۔ جہاں زیب نے شکوہ کیا۔ میرا خیال ہے کام ہوتے رہیں گے، ابھی تمہارا پاکستان آنا بہت ضروری ہے۔ سکندر ملک نے اسے مختصر الفاظ میں ساری بات سمجھا کے فون بند کر دیا۔ جہاں زیب محض لب کاٹتا رہ گیا، لیکن اب اسے واپسی کی تیاری کرنی تھی۔ وہ بدھ کو پاکستان واپس جا رہا تھا۔ توفیق کمال کوئی جدی پشتی رئیسوں میں سے تو نہیں تھے۔ فیصل آباد کے متوسط کاروباری گھرانے سے ان کا تعلق تھا۔ اچھے کھاتے پیتے لوگ تھے۔ کپڑے کی ایک مل اور آبائی مکان ان کا کل اثاثہ تھا۔ ہیرا جیسی نفیس طبیعت کے مالک، شریک حیات اور 3 پیارے بچے، عمر، زعیم اور ایمان۔ عمر زعیم سے 4 سال اور ایمان سے 6 سال بڑا تھا۔ توفیق کمال کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے محنت، ایمانداری اور لگن سے کامیابی کو خود پہ حلال کر لیا تھا۔ ایمان 2 سال کی تھی جب ایک شام اپنے کسی کاروباری دوست کے بھائی کی شادی میں شرکت کے لیے وہ لاہور آئے، جہاں ان کی ملاقات سکندر ملک سے ہوئی۔ سکندر ملک کا شمار کسی تعارف کا محتاج نہ تھا۔ وہ ایک ایسے خاندان رئیستے تھے جن کے پیچھے دولت اور عزت کی دیویاں ہاتھ باندھے کھڑی ہوتی تھیں۔ سکندر ملک تو توفیق کمال کی یہ چھوٹی سی ملاقات دیر پا دوستی میں کیسے بدلی، اس میں زیادہ حصہ سکندر ملک کی سحر انگیز شخصیت اور انکساری کا تھا۔ توفیق کمال سکندر ملک کی باتوں سے بہت متاثر ہوئے تھے۔ اتنی قداور شخصی اور اتنی عاجزی کی، اور را مٹیریل سکندر ملک کو اگر فارماسیوٹیکل کنگ کہا جاتا تو یہ ہرگز مبالغہ نہ تھا۔ مشہور ملٹی نیشنل کمپنیوں کو خام ادویات کی فراہمی J&S فارماسیوٹیکل سے کی جاتی تھی۔ توفیق کمال اور سکندر ملک کی دوستی کی باقاعدہ شروعات اس دن ہوئی جب اپنی ایک مشین پہ کسٹم اور ایکسپورٹ معاملات کے سلسلے میں توفیق کمال لاہور کچہری گئے ہوئے تھے اور سکندر ملک اس وقت اپنے وکیل کے ساتھ آئے ہوئے تھے۔ گفتگو کے دوران پتہ چلا کہ سکندر ملک کچھ ادویات کی کسٹم کلیئرنس کے سلسلے میں وہاں آئے تھے، جس کی درآمدی لائسنس پر حکومت کی کچھ تحفظات تھے۔ اس وقت تو دونوں ہی اپنی مصروفیات کے باعث زیادہ بات چیت نہ کر سکے، مگر اس ملاقات کے اختتام پر سکندر ملک نے توفیق کمال کو اپنے گھر انوائٹ کیا تھا اور توفیق کمال نے اس دعوت کو بخوشی قبول کیا تھا۔ جمعے کو وہ اپنی فیملی کے ساتھ سکندر ملک کے گھر پر تھے۔ طیبہ بھابھی اپنے شوہر سے بھی زیادہ پرخلوص خاتون تھی۔ ان کی فیملی جلد بے تکلف ہو گئی تھی۔ جہاں زیب سکندر ملک کا ایک اکلوتا بیٹا تھا۔ شادی کے بعد کئی سال انہیں اولاد نہ ہوئی اور پھر بیرون ملک علاج کے بعد جہازیب کی پیدائش ہوئی، مگر 8 سالہ جہازیب کے بعد ان کے گھر دوبارہ اولاد نہ ہو سکی۔ میں آپ کے ساتھ مشترکہ کاروبار میں دلچسپی رکھتا ہوں توفیق صاحب۔ سکندر ملک کی بات توفیق کمال کے لیے حیران کن تھی۔ توفیق کمال اور سکندر ملک اسٹڈی میں اس وقت کافی پی رہے تھے جب سکندر نے انہیں کام اپنے ساتھ آفر کی تھی۔ لیکن میرا فارماسیوٹیکل کا کوئی تجربہ نہیں ہے، توفیق کمال نے خوش اخلاقی سے کہا۔ تجربہ تو میرا ٹیکسٹائل کا بھی نہیں تھا توفیق صاحب، آپ تو اس فیلڈ میں پچھلے 10 سال سے ہیں، سکندر ملک نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں سمجھا نہیں، توفیق کمال نے کہا۔ میں دراصل کافی عرصے سے ٹیکسٹائل انڈسٹری کی طرف آنے کا پلان کر رہا تھا، لیکن میرا کوئی تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے میں ایسے قابل اعتبار ساتھی کی تلاش میں تھا جو میری اس فیلڈ میں معاونت کرے، سکندر ملک نے وضاحت کی تھی۔ لیکن سکندر صاحب، میرا تجربہ ایک چھوٹے کاروبار کا ہے اور آپ کی اس سلسلے میں کیا رہنمائی کر سکوں گا، توفیق کمال نے سنجیدگی سے کہا۔ توفیق کمال، مجھے آپ میں وہ اعتماد اور سنجیدگی نظر آتی ہے جو کسی بھی شراکتی کاروباری کا لازمی عنصر ہے۔ یہ میری خوش قسمتی ہو سکتی ہے اگر اس سکندر ملک جیسا بزنس نائکون مجھے قابل بھروسہ سمجھے۔ توفیق کمال کی آنکھوں میں چمک اور چہرے پہ مسکراہٹ تھی، اور پھر سکندر ملک کے کثیر سرمائے اور توفیق کمال کے تجربے سے سکندر کمال ٹیکسٹائل انڈسٹریز کی بنیاد رکھی گئی۔ کاٹن مل سے شروع کیا جانے والا یہ پروجیکٹ آج پوری دنیا میں بہترین کاٹن پروڈکٹس کی ایکسپورٹ میں
اول ذکر اور معیار کی ضمانت تھا۔ ہوزری، بیڈنگ، کاٹن اور پھر دنیا بھر میں بڑھتی لون کی مانگ کے بعد ملک کے نامی گرامی ڈیزائنر کے ساتھ مل کر ڈیزائنز لون کی کئی برانڈز مارکیٹ میں آ چکی تھی۔ ان کا کاروبار اور دوستی ساتھ ساتھ بڑھتے جا رہے تھے۔ توفیق کمال کی محنت، ایمانداری اور قدرت کی مہربانی نے سکندر ملک کی نظروں میں ان کا مقام قابل عزت کر دیا تھا۔ اپنی فیملی کے ساتھ لاہور شفٹ ہوئے تو ماڈل ٹاؤن میں سکندر ملک کی رہائش سے نزدیک ہی ایک گھر خرید لیا تھا۔ ایمان کی 12ویں سالگرہ بڑے دھوم دھام سے کمال ہاؤس میں منائی گئی اور اسی دن سکندر ملک سے ان کی دوستی کاروباری شراکت سے بڑھ کر رشتہ داری میں تبدیل ہو گئی۔ ان دنوں جہانزیب سکندر ایچیسن کالج سے اے لیول میں کامیابی کے بعد لندن اسکول آف اکنامکس کے گریجویشن کی تیاری میں لگا تھا۔ اس کا ایڈمیشن اور رہائش کے معاملات مکمل ہو چکے تھے۔ وہ نہ صرف غیر معمولی ذہین تھا بلکہ انتہائی مہذب اور فرما بردار لڑکا تھا، اور سکندر ملک کے فیصلے پہ اس نے کوئی اعتراض نہ کیا تھا۔ ایمان جہاں توفیق کمال کی آنکھ کا تارا تھی، وہیں جہانزیب سکندر ملک کا غرور۔ یہ رشتہ دونوں خاندانوں کو قریب لے آیا تھا اور ان کے وقار میں اضافے کا باعث بنا تھا۔ سکندر کمال ٹیکسٹائل کا ساکھ پہلے سے کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ جہانزیب کے لندن جانے سے پہلے اس کا نکاح ایمان سے کر دیا گیا۔ ایمان ان دنوں محض 8ویں گریڈ میں تھی، لیکن سکندر ملک کو نہ کہنا توفیق کمال کے لیے ممکن نہ تھا۔ وجہ کاروباری نہیں تھی بلکہ توفیق کمال ان کی اپنے بڑے بھائی جیسی عزت کرتے تھے۔ طیبہ جہانزیب کے ساتھ ہی لندن منتقل ہو گئی تھی کیونکہ J&S فارما کا دفتر بھی لندن میں تھا اور سکندر ملک اکثر وہاں آتے جاتے رہتے تھے، اور ویسے بھی اکلوتے بیٹے سے دور رہنا انہیں منظور نہ تھا۔ بے واٹر میں ایج ویئر روڈ پر جہاں زیادہ تر اربوں کے عالیشان مکانات تھے، سکندر ملک نے ایک ولا خریدا تھا۔ سینٹرل لندن میں رہائش کی بڑی وجہ LSE سے نزدیک ہونا تھا، ورنہ لندن بھی دنیا کے تمام بڑے شہروں کی طرح ٹریفک کے مسائل عروج پر تھے۔ سکندر اور طیبہ نہیں چاہتے تھے ٹریفک سے تنگ آ کر جہانزیب ہاسٹل کو ترجیح دے۔ کمرے میں AC کی ٹھنڈک تھی لیکن وہ پسینے میں بھیگی ہوئی تھی۔ اس کے جسم میں ہلکی سی کپکپاہٹ تھی، شاید وہ اب تک کسی خواب کے زیر اثر تھی۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ اس نے جلدی سے سائیڈ لیمپ کا بٹن دبایا۔ کمرے میں لیمپ کی دودھیا روشنی بکھر گئی۔ اچانک روشنی سے اس کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ چند لمحے لگے اور پھر منظر صاف ہو گیا۔ وہ اپنے کمرے میں تھی اور صبح کے 4 بج رہے تھے۔ اس نے سکون کا سانس لیا۔ ایک بار پھر اسے اس خواب نے بے تحاشا ڈرا دیا تھا۔ بیڈ گراؤنڈ سے سر ٹکا کے وہ آنکھیں موندے بیٹھی تھی۔ اسے پہلے بھی وقفے سے یہ خواب پریشان کرتا تھا اور آج بھی اس نے سب کچھ اسی سیکوینس میں دیکھا تھا۔ اس کے گہرے سیاہ اور سلکی بال اسٹائل سے ماتھے پر بکھرے تھے۔ اس کی پیشانی چوڑی تھی۔ اس کی رنگت صاف تھی۔ اس کی آنکھیں اس کے چہرے کا شاید سب سے دلکش حصہ تھیں۔ یہ اس لیے بھی کیونکہ وہ آج تک اس کا چہرہ نہ دیکھ پائی تھی۔ اس کی آنکھوں کا رنگ گہرا سیاہ تھا اور وہ بے تحاشا خوبصورت تھیں۔ ان میں کسی وادی سی گہرائی تھی، کسی طوفان سا سکوت تھا، وہ کسی جزیرے سی پر اسرار تھی۔ ان میں وہ بھید تھا جسے سمجھنے میں ایک عمر گزر جائے۔ وہ اتنی دلکش تھی انہیں دیکھ کر دنیا بھول جائے۔ اس کی بھویں جڑی ہوئی اور بہت بھری بھری تھی، بہت صاف واضح جیسے تراشی گئی ہوں۔ اس سے آگے وہ اس بار بھی کچھ نہ دیکھ پائی تھی اور اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی اسے یہ خواب نہیں بلکہ حقیقت لگ رہا تھا، جیسے وہ یہ سب کچھ کہیں دیکھ چکی ہے یا پھر دیکھنے والی ہے۔ شاید اس کی چھٹی حس اسے کچھ آگاہ کر رہی تھی۔ اسے تخیل نے اسے کئی بار یہ شبیہ اس کے خوابوں میں دکھائی گئی تھی۔ وہ جانتی تھی اب اگلے کئی دن وہ بے چین رہے گی۔ اسے وہ آنکھیں اپنا حصار کیے محسوس ہو گئی۔ وہ الجھے گی مگر وہ اپنی اس کیفیت پر کنٹرول نہ کر پائے گی۔ اسے یہ خواب اپنی پوری جزیات کے ساتھ یاد رہتا تھا۔ وہ اگر کبھی اس شخص کو دیکھتی تو ایک لمحہ میں ان کی آنکھوں سے پہچان جاتی۔ وہ اس کے حواس پہ طاری تھی اور ایمان کمال ان آنکھوں کے عشق میں مبتلا تھی۔ آئیڈیل پرستی کی آخری حد شاید اسے ہی کہتے ہیں۔ آج صبح جہانزیب سکندر آ رہا ہے۔ سکندر انکل کا ہونہار بیٹا، جس کی تعریفیں کرتے اور کامیابیوں کے قصے سناتے اس کے ڈیڈا کی زبان نہیں تھکتی تھی۔ جہانزیب کے لیے ان کے دل میں خاص جگہ تھی۔
کیونکہ وہ ان کی لاڈلی بیٹی کا شوہر تھا۔ تو کہیں وہ جہازیب تو نہیں؟ کیسی بچکانہ بات ذہن میں آ گئی تھی۔ حالانکہ سکندر کو وہ کئی بار دیکھ چکی تھی، لیکن اب کئی سال سے وہ لندن میں تھا، اور چونکہ وہ خود ایک روایتی لڑکی نہ تھی جو شوہر سے متعلق معلومات اکٹھی کرنے میں خود کو ہلکان کرتی رہتی، اس نے پچھلے کئی سال سے جہازیب کو دیکھا نہیں تھا، اور یہ محض ایک اتفاق تھا کہ پوسٹ گریجویشن کے بعد جہازیب اپنے DBA میں مصروف ہو گیا، اور سکندر ملک اور طیبہ تو اس کے ساتھ ہی تھے۔ ایسے میں جہازیب کو پاکستان آنے کی ضرورت بھی کیا تھی؟ سکندر ملک البتہ اکثر پاکستان میں ہوتے، اور طیبہ آنٹی بھی آتی جاتی رہتی تھی۔ اب 2 ماہ پہلے اس نے اپنا ڈاکٹریٹ مکمل کیا تھا۔ اس دوران وہ سکندر ملک کے لندن آفس کو بھی سنبھال رہا تھا۔ توفیق کمال اور ہیرا تو اس سے پچھلے 9 سالوں میں 2-3 بار مل چکے تھے، اور ہر بار ان کے پاس اس کی تعریفوں کے انبار ہوتے تھے۔ اور عمر کمال تو پوسٹ گریجویشن کے لیے انگلینڈ ہی میں رہا۔ مانچسٹر میٹروپولیٹن یونیورسٹی میں ہونے کے باوجود اس کی جہازیب سے پابندی سے ملاقات رہی تھی۔ اپنی بچکانہ سوچ پہ خود کو ملامت کرتی وہ سونے کے لیے لیٹی، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ صبح یونیورسٹی کے لیے اٹھی تو اب تک خواب والی بات دماغ پہ حاوی تھی۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر کوئی بھی اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ ڈسٹرب ہے۔ ایسے میں 2 پرکشش سیاہ آنکھیں اب بھی اس کا تعقب کر رہی تھیں۔ وہ اس کیفیت سے نکل کر نارمل ہونا چاہتی تھی جو شاید اس کے بس میں نہ تھا، لیکن وہ نارمل دکھ تو سکتی تھی۔ اپنی روٹین کے متضاد گہرے نارنجی اور سرخ رنگ کا ٹائی اینڈ ڈائی والا کاٹن نیٹ کا فل کڑھائی والا سوٹ، آنکھوں میں کاجل اور ہونٹوں پہ آج پیچ لپسٹک لگائے وہ قدرے فریش لگ رہی تھی۔ میں تمہیں کیسے سمجھاؤں، میرے نزدیک تمہارا یہ رویہ انتہائی احمقانہ ہے۔ ڈائننگ ہال میں قدم رکھتے اسے توفیق کمال کی بھاری آواز سنائی دی۔ لگتا ہے آج پھر عمر بھائی کے ساتھ ڈیڈا کی بحث ہو رہی ہے، تعصب سے سوچتی وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ ڈائننگ ٹیبل پہ ہیرا اور زعیم سر جھکائے ناشتہ کر رہے تھے، اور توفیق کمال عمر کو گھور رہے تھے۔ ڈیڈی آپ کیوں نہیں سمجھے؟ اس سے پہلے لوکیشن فیکٹری کے لیے ملنا مشکل ہے، اور پھر میں تمام معاملہ طے کر چکا ہوں۔ باپ کی ناراضگی کو دیکھتے عمر نے دھیمے لہجے میں کہا۔ عمر کمال، میں نے ساری زندگی فیئر پلے کھیلا ہے، جو میرے مقدر میں نہ ہو میں نے اس کو کبھی فاؤل کر کے حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ اگر وہ پارٹی ایمان کو کمرے میں دیکھ کر توفیق کمال نے بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ السلام علیکم۔ ایمان نے سب کو سلام کیا اور مسکراتے ہوئے اپنی مخصوص کرسی کی طرف بڑھ گئی۔ ڈائننگ روم کا ماحول اب بدل چکا تھا۔ ایمان کی موجودگی میں اس کے ہر دل عزیز بھائی کو توفیق کمال اب کیا کہتے؟ یاج تم صبح سے کیوں تیار ہو گئی ہو؟ لنچ تک تو باسی ہو جاؤ گی، زعیم نے شرارت سے کہا، اور سب مسکرا دیے۔ ایمان نے کھا جانے والی نظروں سے زعیم کو دیکھا۔ وہ زعیم کا مذاق سمجھ گئی تھی۔ مانو، فائنل کب ہے؟ عمر کی بات پہ ایمان اسے اپنے امتحانات کا بتانے لگی۔ بچپن میں عمر کا ایک بلی کا بچہ لایا تھا جسے مانو کہا جاتا تھا۔ وہ ایمان کا لاڈلا تھا، اور پھر جب کچھ عرصے بعد پارک میں کھیلتے وہ گم ہو گیا تھا، لیکن ایمان کا رونا شروع ہو گیا تھا۔ ایسے میں عمر نے اسے سنبھالا تھا اور کہا تھا، ایک مانو چلی گئی تو کیا ہوا، میری مانو تو تم ہو۔ اور ایسے ایمان عمر کی مانو تھی۔ ویسے تو ایمان گھر بھر کی لاڈلی تھی، لیکن عمر سے وہ سب سے زیادہ قریب تھی۔ عمر کمال وہ جن تھا جس کی جان ایمان میں تھی، کسی طوطے میں نہیں۔ ایمان کو اپنے عمر بھائی سب سے اچھے لگتے تھے، کیونکہ انہوں نے آج تک ایمان کی کوئی بات نہیں ٹالی تھی۔ بس ان میں ایک خامی تھی، اور اس پہ اکثر ان کے ڈیڈی کے ساتھ تنازع رہتا تھا۔ وہ تقدیر سے زیادہ تدبیر پہ یقین رکھتے تھے، اور اس میں حد سے تجاوز کر جاتے تھے۔ ناشتے کے دوران ہلکی پھلکی باتوں کے بعد سب اپنے اپنے کاموں پہ نکل گئے تھے۔ ایمان، آج اتنی جلدی جا رہی ہو، سب ٹھیک ہے نا؟ ثنا نے پارکنگ کی طرف جاتا دیکھ کر سوال کیا۔ ہاں، سکندر انکل کی فیملی آج لنچ پہ آ رہی ہے۔ بے تاثر چہرے کے ساتھ ایمان نے وجہ بتائی۔ کہیں جہازیب تو نہیں آ گیا؟ ثنا نے شوخی سے کہا۔ ہاں، وہ بھی آ رہا ہے، ایمان نے بے نیازی سے جواب دیا۔ کتنی عجیب لڑکی ہو ایمان تم، تمہارا شوہر 9 سال بعد تم سے ملنے آ رہا ہے، اور تم ہو کہ بالکل ایکسائٹیڈ نہیں ہو، ذرا رومانٹک نہیں ہو تم؟ میں ہوتی تو پتہ نہیں کتنوں کو پتہ چل جاتا، ثنا نے نروٹھے پن سے کہا۔ آپ کے کیا کہنے ثنا جی، آپ ہوتی تو کالج میں آج پمفلٹ تقسیم ہوتے، ایمان نے ہنستے ہوئے کہا۔
یا لڑکیاں تو منگنی کروا کے خوابوں میں کھو جاتی ہیں؟ تم نے افسانوں کی ہیروئنوں کو نہیں پڑھا؟ کیسے منگیتر یا شوہر کے نام پر ان کے چہرے سرخ انار ہو جاتے ہیں؟ ثنا نے شوخی سے کہا۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، میں افسانے کی ہیروئن نہیں، بزنس ایڈمنسٹریشن کی اسٹوڈنٹ ہوں، اور اس وقت اگر میں لیٹ ہو گئی تو میری ممی کا چہرہ غصے سے ضرور سرخ ہو جائے گا۔ ایمان نے ہنس کر بات ٹالتے ہوئے کہا، اللہ حافظ۔ مسکراتے ہوئے ایمان میں گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اللہ حافظ؟ ثنا نے تعصب سے سر ہلایا۔ ثنا ٹھیک کہہ رہی تھی، ایمان ہرگز نارمل ایکٹ نہیں کر رہی تھی، لیکن اس میں ایمان کا بھی کہاں قصور تھا؟ وہ آئیڈیل پرستی کی جس انتہا پہ تھی وہاں سے اسے جہازیب دکھائی ہی نہ دیتا تھا۔ ایمان کے خواب اسے جہازیب کے متعلق سوچنے کہاں دیتے تھے؟ ایمان روایتی لڑکیوں کی طرح بھلے جہازیب کا نام سن کے سرخ نہ ہوتی، مگر شروع کے چند سال اسے اپنا کسی سے منسوب ہونا اچھا لگا تھا، مگر جیسے جیسے اس نے شعور کی منزلیں طے کی، جہازیب کے بارے میں سوچنا اس نے چھوڑ دیا۔ وہ اتنے سالوں میں کبھی پاکستان نہیں آیا تھا، اس نے کبھی کوئی پیغام، کوئی تحفہ نہیں بھیجا تھا۔ اس کی خواہش تھی جہازیب اس کی سالگرہ پہ مبارکباد کا پیغام دے۔ وہ سوچتی شاید اس بار عید پہ وہ اچانک سے اسے کال کر کے حیران کر دے، لیکن اس نے ایمان کے متعلق کچھ جاننے کی کوشش نہ کی۔ ایمان کے پاس محبتوں کی کمی نہ تھی، مگر اس کے لیے اپنے شوہر کی محبت انمول تھی، وہ جو اس کی زندگی کا محور تھا، وہ جس کا نام اس کے نام کے ساتھ سالوں پہلے جوڑا تھا۔ اس کے دل میں ایمان کے لیے اگر کوئی جذبات نہ ہوئے تو ایسی زندگی کا تصور ایمان کو اداس کر دیتا تھا۔ یہ رشتہ ان کے بڑوں نے جوڑا تھا اور وہ دونوں اسے نبھائیں گے، لیکن یہ رشتہ محبت کے بغیر ہوگا۔ کبھی کبھی وہ خود کو اس شہزادی سے تشبیہ دیتی جسے اس کے ماں باپ نے نجومیوں کی پیشن گوئی سے ڈر کر ایک ایسے محل میں رکھا تھا جہاں سورج کی روشنی نہیں پہنچ سکتی۔ اس کے پاس سب کچھ تھا، مگر اس کے اندر سورج کو نہ دیکھنے کی اداسی تھی۔ ایمان کے پاس بھی بن مانگے سب کچھ تھا، مگر محبت کے دیے کی جوت سے اس کی زندگی خالی تھی۔ چند مہینوں سے ایک خواب اس کے حواس پہ سوار تھا، وہ کسی شخص کا ادھورا چہرہ دیکھتی تھی جس میں اس کی پرکشش آنکھیں اتنی واضح اور حقیقی محسوس ہوتیں کہ ایمان کو لگتا وہ اس کے آس پاس ہی ہے، اور پھر کب وہ اپنے اس آئیڈیل کی محبت میں گرفتار ہوگی اسے پتہ بھی نہ چلا۔ وہ جانتی تھی وہ جو دیکھ رہی ہے اسے کبھی نہ دیکھ پائے گی، لیکن وہ امیجینیشن کی انتہا پہ تھی، اسے یہ خواب دیکھنا اچھا لگتا تھا۔ لنچ پہ سب گھر ہی موجود تھے۔ مسٹرڈ اور براؤن کے کنٹراسٹ میں ٹخنوں تک آتا فراک جس کے گلے اور گھیر پہ کڑھائی تھی، ساتھ میں مسٹرڈ دوپٹہ اور ہم رنگ ٹراؤزر میں وہ کافی اچھی لگ رہی تھی۔ اپنے سلکی بال کھولے، آنکھوں میں کاجل اور ہونٹوں پہ لپ گلوس وہ ہمیشہ کی طرح پرکشش نظر آ رہی تھی۔ اس کی انگلیوں میں ایک دو نازک سی انگوٹھیاں اور کلائی پہ گھڑی بندھی ہوئی تھی۔ السلام علیکم، پراعتماد انداز میں ڈائننگ روم میں داخل ہوتے اس نے سب کو مشترکہ سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ سکندر ملک اور طیبہ اسے دیکھ کر ہمیشہ کی طرح نہال ہو گئے تھے۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ طیبہ نے اٹھ کر اسے گلے لگایا اور اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں آنٹی، آپ کیسی ہیں؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میں بھی ٹھیک ہوں، اکیلے بور ہوتی رہتی ہوگی اس لیے سوچ رہی ہوں جلد ہی اپنی کمپنی کا بندوبست کر لوں۔ ذو مہنی الفاظ میں کہے ان کی بات کا مطلب سمجھ کر انہیں سر جھکا دیا۔ بلیو ڈینم اور بلیک پولو شرٹ میں وہ کافی رف سے حلیوں میں تھا۔ بڑی بڑی براؤن آنکھیں، چوڑی پیشانی، سلیقے سے جیل سے پیچھے کئے براؤنش بلیک بال، گوری رنگت اور چہرے پر سنجیدگی لیے وہ پہلی نظر میں ایمان کو بڑا مغرور لگا تھا۔ اس نے صرف ایک بار ایمان کو دیکھا اور پھر عمر سے آہستہ آواز میں باتیں کرنے لگ گیا۔ شاید وہ دونوں کوئی کاروباری ڈسکشن کر رہے تھے۔ سکندر ملک اور توفیق کمال کی اپنی گفتگو جاری تھی اور طیبہ ابھیرا سے کسی پارٹی کے متعلق ڈسکس کر رہی تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر حسرت سے جہازیب کی طرف دیکھا جو اس وقت ڈرائنگ روم میں اس کی موجودگی سے بے نیاز تھا، اور پھر اس کی نظریں بے اختیار جہازیب کی آنکھوں پہ جا کے ٹھہر گئی تھیں۔ جہازیب نے شاید خود پہ اس کی نگاہ کو محسوس کیا تھا، تبھی اس نے منہ اٹھا کے ایمان کی طرف دیکھا۔ یکایک اس نے اپنی نظریں جھکا لیں۔ جہازیب زیر لب مسکرایا اور پھر عمر کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس وقت وہ اپنے کمرے میں تنہا تھی، بیڈ پہ ٹیک لگائے وہ بہت اداس بیٹھی تھی۔ تو کیا یہ طے ہے کہ اب عمر بھر نہیں ملنا؟ تو پھر یہ عمر بھی کیوں تم سے گزر کر نہیں ملنا؟
اس رات ایمان نے اپنے کمرے میں گھنٹوں روتی رہی۔ جب دل ٹوٹتا ہے تو آواز بھی نہیں آتی، مگر نہ جانے آنکھوں کو کیسے خبر ہو جاتی ہے کہ ضرب کڑی ہے۔ کتنی حسرت سے اس نے جہاں زیب کی آنکھوں کو دیکھا تھا۔ وہ قابل ستائش تھیں، بلا شبہ جہاں زیب ایک ہینڈسم مرد تھا، مگر یہ آنکھیں وہ نہیں تھیں جنہیں دیکھنے کی ایمان کو حسرت تھی۔ جہاں زیب بہت میچور اور لیے دیے رہنے والا بندہ تھا۔ اس کی طبیعت میں بہت ٹھہراؤ تھا۔ وہ کافی بطونی تھا، لیکن اپنے حلقۂ احباب کی حد تک۔ اسے ایمان میں بس یہی دلچسپی تھی کہ وہ اس کے ماں باپ کی پسند تھی، اور کیونکہ اس نے کسی سے تو شادی کرنی ہی تھی تو پھر ایمان ہی وہ لڑکی ہے تو ٹھیک ہے۔ اس سے زیادہ اس نے ایمان کے لیے کبھی نہیں سوچا تھا، لیکن آج جب اس نے ایمان کو اتنے سالوں بعد اپنے سامنے دیکھا تو نظریں ہٹانا بھول گیا تھا۔ وہ کسی ساحرہ کی طرح اس کے دل کی اپنی گرفت میں لے چکی تھی، مگر یہ وقت جذبات دکھانے کا نہیں تھا۔ اس کی اور ایمان کی ساری فیملی کے سامنے وہ ہرگز کوئی اوچھی حرکت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے ٹین ایجر کی طرح بیہیو نہیں کرنا تھا، بھلے سامنے اس کی منقوہہ ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے فوراً ہی عمر کی طرف متوجہ ہو گیا تھا، جو اپنی فیکٹری کے نئی متعلق اسے بتا رہا تھا، اور جس کی زمین کا سودا آج کل میں ہونے والا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ وہ ایمان تھی جو گہری نظروں سے اس کا جائزہ لے رہی تھی، اور پھر اس نے گھبرا کے اپنی گھنی پلکیں جھکا لیں۔ بے شک وہ لڑکی دل میں اترنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس نے پاپا سے ایمان کا موبائل نمبر لیا تھا۔ وہ اس سے ملنا چاہتا تھا، ایک بار دوبارہ اسے اس فرصت سے دیکھنا چاہتا تھا، اور پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ اس دن اس کے چہرے کو اتنے غور سے کیوں دیکھ رہی تھی۔ فون کی تیسری بیل پہ اس نے کال ریسیو کی۔ نمبر غیر شناسا تھا، اور عام حالات میں ایسے نمبر کو اٹینڈ کرنے کا ایمان 10 بار سوچتی، مگر جلدی نے اس کی مت ماری ہوئی تھی۔ پہلے ہی اسے کالج سے لیٹ ہو رہا تھا، اور اب یہ موبائل بے وقت چنگھاڑنے لگا تھا۔ ہیلو، تیز آواز میں کافی روڈ بولی تھی۔ وہ ساتھ ساتھ اپنے بالوں میں برش کر رہی تھی۔ السلام علیکم مسز ایمان جہاں زیب، جانی پہچانی مردانہ آواز میں مسکراہتا لہجہ۔ اس نے شاید یہ آواز حال ہی میں سنی تھی۔ ایمان کا برش کرتا ہاتھ رک گیا تھا۔ آپ کون؟ حیرت سے اس نے سوال کیا۔ جہاں زیب سکندر، آواز میں سنجیدگی تھی۔ اتنی صبح اور آپ کے پاس میرا نمبر؟ وہ خود نہیں جانتی تھی اسے اس وقت کیا کہنا چاہیے اور وہ کیا کہہ رہی تھی۔ جہاں زیب کا فون اتنا غیر متوقع تھا، وہ بہت نروس ہو گئی تھی۔ آپ کو میرے سروسز کا اندازہ نہیں مادام، جہاں زیب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں، میرا مطلب ہے آپ نے اچانک کال کی تو اب جو زبان سے نکال بیٹھی تھی اس وقت واپس تو لے نہیں سکتی تھی۔ جی اندازہ تو مجھے ہے، اور ان کا استعمال بھی آپ نے محض 9 سال کے کم عمر عرصے میں کر لیا ہے۔ یہ بات وہ جہاں زیب سے کہہ نہیں پائی تھی، بس دل میں سوچ کے رہ گئی تھی۔ کیسی ہیں آپ اور کیا کر رہی ہیں؟ جہاں زیب کا انداز دوستانہ تھا۔ کالج کے لیے نکلنے لگی تھی، وہ اچانک بول پڑی، اور ایک دم اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اب جو اس نے کال کر دی تھی تو ڈھنگ سے بات کرنے کی بجائے اسے کالج کا بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ اوہ، وہ غالباً میں نے غلط ٹائم پہ فون کر دیا، اس نے برا منانے بغیر کہا۔ وہ دراصل کالج جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ اب اس کے سوا اور کیا کہا جا سکتا تھا؟ ابھی آپ کالج جائیں، میں پھر کسی مناسب وقت میں کال کروں گا۔ ہیو اے نائس ڈے۔ اس نے فوراً فون بند کر دیا۔ کالج جانے کی افراتفری، بھلا کہ اب وہ جہاں زیب کے اچانک کال کرنے کا سوچ رہی تھی، اور اپنی بے وقوفی پہ افسوس کر رہی تھی کہ ایسا بھی کیا تھا جو اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ جہاں زیب سے ڈھنگ سے بھی تو بات کر سکتی تھی، اپنے نروس ہونے پہ سیکھ پا ہوتی۔ ایمان کالج نکل گئی۔ آج آفس میں اس کا پہلا دن تھا۔ بطور چیف ایگزیکٹو J&S فارماسیوٹیکل میں اپنا انچارج سنبھالتے اس نے سکندر ملک کے چہرے پر خوشی کے جو رنگ دیکھے تھے وہ اس سے پہلے کبھی نظر نہیں آئے تھے۔ ایمان سے ہونے والی صبح اس کی ٹیلی فون پہ بات نے اسے کافی خجل کیا تھا، لیکن اب پاپا کا اس کو اپنے آفس میں اتنی جذباتی انداز میں ویلکم کرنا، آج کا دن بلا شبہ ایک یادگار دن تھا۔ لنچ ٹائم میں وہ ایمان سے متعلق سوچ رہا تھا۔ اسے کبھی کنفیوژن اور نروس لڑکیوں میں کوشش نہیں ہوتی تھی۔ بلا شبہ وہ لڑکی بہت خوبصورت تھی، مگر اتنی بھی کیا معصومیت کہ اپنے شوہر کی کال سن کے طوطے ہی اڑ جائیں، اور اگر میں سامنے چلا جاتا تو محترمہ کسی کونے میں ہی چھپ جاتی۔ اس نے جھنجھلاتے ہوئے سوچا۔ کل جب اس نے ایمان کو دیکھا تو وہ اسے اچھی لگی تھی۔ اس کا حسین پرکشش لہجہ، چہرہ، اسے خوبصورت آنکھیں اور اس کے کھلے بال، وہ سارا وقت بڑی بے نیازی بیٹھی تھی۔
اسے لگا وہ کافی غم گو ہے، لیکن جہازیب محض خوبصورتی سے متاثر ہونے والوں میں سے نہیں تھا۔ اس نے طویل عرصہ مغرب میں گزارا تھا اور اس کے ارد گرد بولڈ پر اعتماد لڑکیوں کا ہجوم تھا۔ اس کے ساتھ کالج اور یونیورسٹی میں پڑھنے والی لڑکیاں جو نہ صرف ذہین تھیں بلکہ ان کا اعتماد آسمان کو چھوتا تھا۔ مغرب کے بے باکیوں کو ایک طرف رکھ کر وہ صرف اپنی کلاس فیلوز کے اعتماد کو سوچتا، تب بھی ایمان کا آج کا رویہ اس کے لیے بہت مایوس کن تھا۔ ایم عالم روڈ پہ ایک مشہور ریسٹورنٹ کی پارکنگ میں گاڑی کھڑی کر کے وہ دونوں اندر داخل ہوئی تھیں۔ آج ثنا کی سالگرہ تھی اور ہمیشہ کی طرح آج وہ ایمان کو ٹریٹ دینے کے لیے اپنے پسندیدہ ریسٹورنٹ میں لے آئی تھی۔ استقبالیہ پہ 2 لوگوں کا کہہ کر وہ دونوں اپنی ٹیبل سلیکٹ کر چکی تھیں۔ ریسٹورنٹ میں بیٹھے لوگوں کو نظر انداز کر کے اب وہ اپنے پسندیدہ اسنیک کی ٹیبل پر جا چکی تھیں۔ السلام علیکم ایمان خوبصورت لہجے میں کوئی بہت دھیمے انداز میں بولا تھا۔ ایمان نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ ساتھ والی ٹیبل پہ چائنیز بوفے سرو تھا اور وہ اسی ٹیبل سے اپنے لیے کھانا لے رہا تھا۔ جہازیب آپ؟ ایمان نے آنکھوں میں حیرت لیے کہا، جی یہ میرا پسندیدہ ریسٹورنٹ ہے اور پاکستان میں تھا تو یہاں بہت آتا تھا، اس لیے سوچا آج پھر اس کو آزمایا جائے۔ دیکھیے کیا اب بھی اس کا معیار اتنا ہی اعلیٰ ہے؟ خوش مزاجی سے مفصل جواب دیتے ہوئے مسکرایا۔ جی اس میں کوئی شک نہیں کہ روایتی پاکستانی کھانوں کے لیے اس سے بہتر جگہ کوئی نہیں، اور پھر یہاں کا انٹیریئر۔ ایمان اب نارمل انداز میں اس سے بات کر رہی تھی۔ اہم ثنا نے دونوں کو باتیں کرتے دیکھا تو اپنی موجودگی کا احساس دلانے کے لیے گلا کھنگاڑا۔ یہ ثنا ہے میری بیسٹ فرینڈ اور کلاس فیلو، میرے ساتھ BBA کر رہی ہے۔ ثنا یہ جہازیب ہیں، سکندر انکل کے بیٹے، ایمان نے تعارف کروایا اور جہازیب کی مسکراہٹ کم ہو گئی۔ آج میرا برتھ ڈے ہے اور میں ایمان کو یہاں ٹریٹ دینے کے لیے لائی ہوں۔ ایمان کے نامکمل تعارف پہ سیکھ پاتی ہوتی ثنا خود ہی بول پڑی، اوہو وش یو ویری ہیپی برتھ ڈے۔ جہازیب نے ثنا کو مبارکباد دی۔ آپ بھی ہمیں جوائن کریں نا، ثنا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں ضرور کرتا، مگر اب تو میں اپنا لنچ تقریباً ختم کر چکا ہوں، انشاءاللہ پھر کسی دن۔ خوش اخلاقی سے معذرت کرتا وہ اپنی ٹیبل تک گیا تھا اور پھر تھوڑی ہی دیر میں وہ ریسٹورنٹ سے جا چکا تھا۔ یہ ایمان کی سہیلی کی طرف سے برتھ ڈے ٹریٹ تھی اور بن بلایا مہمان ہونا اسے بالکل پسند نہ تھا۔ ویسے بھی ایمان نے اس کا تعارف کرواتے ہوئے جو اختصار برتا وہ سن کر جہازیب کے لیے وہاں کنارہ کرنا ہی بہتر تھا۔ ایمان کی نظروں نے حال سے باہر جاتے جہازیب کا تعاقب کیا۔ کیا ڈیشنگ پرسنالٹی ہے یار، ثنا نے جذباتی انداز میں کہا۔ ایمان مسکرا دی۔ تھوڑا اکڑو نہیں ہے؟ ثنا نے تبصرہ جاری رکھا۔ نہیں، اس نے کہا نا وہ اپنا کھانا ختم کر چکا تھا، ایمان آہستہ سے بولی۔ ایمان کا ذہن اس دن والی کال میں اٹکا تھا جب جہازیب نے ایمان کو اچانک کال کر کے حیران کر دیا تھا، اور ایمان گھبراہٹ میں جہازیب سے اچھی طرح بات بھی نہ کر پائی تھی۔ شاید وہ اسی لیے خفا ہو، ویسے بھی اس دن کے بعد اس نے ایمان کو دوبارہ فون بھی نہیں کیا تھا، ایمان نے سوچا۔ ویسے تو اس دن کے بعد اگلے چند دن جہازیب کے آفس میں کافی مصروف تھے۔ اسے فیکٹری جانا تھا، کچھ تعارفی میٹنگز تھی اٹینڈ کرنی تھی، 1-2 آفیشل ڈنر تھے جو ان کے کاروباری دوستوں نے جہازیب کی پاکستان آمد اور کمپنی میں شمولیت کے پیش نظر کیے تھے، مگر وہ فری بھی ہوتا تو ایمان کو دوبارہ فون کرنے کی حماقت نہ کرتا۔ شاید ایمان کو فون کر کے پہلے ہی وہ غلطی کر چکا تھا۔ اس رات سب لوگ ڈنر میں مصروف تھے جب جہازیب کے موبائل پہ ہونے والی بیل نے سب کو اس کی طرف متوجہ کر دیا۔ ایک دوست کا فون ہے، ایکسکیوز می کہتا وہ جلدی سے ڈائننگ ٹیبل سے اٹھا تھا۔ موبائل اسکرین پہ ایمان کا نمبر دیکھ کر اس نے بہانہ بنایا اور اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ ہیلو، تیزی سے اپنے کمرے کی طرف جاتے اس نے کال ریسیو کی تھی۔ آپ مصروف تو نہیں تھے؟ ایمان نے خوبصورت لہجے میں پوچھا۔ میں مصروف ہوں، پھر بھی آپ جتنا مصروف ہوں ہرگز نہیں ہوتا کہ ڈھنگ سے بات ہی کر نہ پاؤں۔ جہازیب نے بدلہ چکایا۔ میں معذرت چاہتی ہوں، آپ کی اچانک کال آ گئی تھی اور پھر میں اس دن کالج سے لیٹ ہو رہی تھی، اس لیے آپ سے مناسب بات نہ کر سکی، ایمان نے وضاحت کی۔ چلیں چھوڑیں اس قصے کو، یہ بتائیں سکندر انکل کے بیٹے کو اس وقت فون کیسے کیا؟ وہ بھی اتنی جلدی معاف کرنے والوں میں سے نہ تھا۔ آپ خفا ہیں؟ ایمان نے ڈرتے ہوئے کہا۔ میری کیا مجال جو توفیق انکل کی بیٹی سے ناراض ہوں۔ مسکراتے ہوئے وہ اسے شرمندہ کرنے میں مصروف تھا۔ ویسے کیا ہمارا بس یہی تعارف ہے؟ جہازیب بولا۔ اس سے زیادہ وہ بھی کہاں،
ایمان نے جتاتے ہوئے کہا۔ اوہو، تو یہ گلہ ہے محترمہ کو؟ پھر کرا دیتے ہیں اپنا تعارف، بتائیے کب اور کہاں؟ جہاں زیب نے بے تکلفی سے پوچھا۔ جہاں زیب، میرا یہ مطلب نہیں تھا، ایمان گڑبڑا کے بولی۔ لیکن میرا تو یہی مطلب تھا، بتاؤ کب اور کہاں ملو گی؟ ویسے بھی تمہاری ایک چیز تمہیں پہچاننی ہے۔ جہاں زیب کا موڈ خاصا خوشگوار تھا اور ایمان سے تو پہلے ہی ملنا چاہ رہا تھا۔ اب جہاں اتنی باتیں ہو رہی تھیں تو ملاقات کا پلان بھی بنا لیا تھا۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ سب لوگ کیا سوچیں گے؟ جہاں زیب کی بات سن کے عمران تو گھبرا ہی گئی۔ یہی کہ مسٹر اینڈ مسز شادی سے پہلے ہی ملنا چاہتے ہیں، جہاں زیب شوق لہجے میں بولا۔ تم فکر نہ کرو، میں توفیق انکل سے خود پوچھ لوں گا، تم صرف اتنا بتاؤ کب ملو گی؟ جہاں زیب نے گویا اسے بڑا آسان سا حل بتایا۔ اس ویک تو نہیں، کچھ مصروفیات ہے، میری بیسٹ فرینڈ کی شادی ہے، اور پھر نیکسٹ ویک سے فائنل ایگزام بھی ہیں، اس کے بعد سوچا جا سکتا ہے۔ ایمان نے اپنا سارا پروگرام بتایا۔ کافی لمبا انتظار کروا رہی ہیں بیگم صاحبہ۔ چلو کوئی نہیں، میں بھی ذرا آفس میں دو ہاتھ کر لوں، آج کل ویسے بھی مصروفیات کچھ زیادہ ہے۔ خوشگوار موڈ میں جہاں زیب نے کال بند کی۔ آج ایمان کی کال نے اسے ریلیکس کر دیا تھا۔ جہاں زیب سے بات کر کے ایمان پرسکون ہو گئی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی ان کے رشتے کے آغاز میں ہی اختلافات یا غلط فہمیاں جگہ بنا لیں۔ اسے اپنی پوری ایمانداری سے اس رشتے کو نبھانا تھا، اور جہاں زیب کو کبھی ایسا تاثر نہیں دینا تھا کہ ایمان کے دل میں کسی اور کی تصویر بسی ہے، جس چہرے کو اس نے آج تک کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ اور کیا پتہ ایسا کوئی ہے بھی یا نہیں، اور اگر ہو بھی تو ایمان ہرگز جہاں زیب سے اپنے تعلقات خراب کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ یہ اس کے ڈیڈا کا فیصلہ ہے جو انہوں نے حق سے کیا ہے۔ ایمان انہیں کبھی لیٹ ڈاؤن نہیں کرے گی۔ کافی کا کپ لے کر وہ اسٹڈی کے دروازے پر کھڑی تھی۔ عمر بھائی، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ اسٹڈی میں لیپ ٹاپ پہ انگلیاں چلاتے عمر کے سامنے اس نے کافی کا کپ رکھا تھا۔ بولو مانو۔ عمر کی نظریں اسکرین پہ جمی تھیں اور دھیان ایمان کی طرف۔ ہبا کی شادی ہے، کل مہندی کا فنکشن ہے، اور زعیم کو کل اپنے فرینڈ کے ساتھ جانا ہے، آپ مجھے پک اینڈ ڈراپ کر لیں گے نا؟ اپنی سہیلی کی شادی پہ جانے کے لیے اسے عمر سے پک اینڈ ڈراپ کا درکار تھا، کیونکہ توفیق کمال کا ایمان کا نائٹ ٹائم ڈرائیونگ کرنا پسند نہ تھا، جبکہ ڈرائیور کے ساتھ ایمان کہیں نہیں جاتی تھی۔ ایسے میں اگر اسے شام کو کہیں جانا ہوتا تو اکثر زعیم ہی پھنستا تھا، لیکن آج وہ صاف بچ کے نکل گیا تھا۔ کہاں ہے فنکشن؟ عمر نے ایک نظر ایمان کو دیکھا۔ ڈیفنس کلب میں۔ ایمان نے فنکشنز کا وینیو بتایا۔ اچھا، میں تمہیں ڈراپ کر دوں گا، اور جب واپس ہونا ہو تو مجھے کال کر دینا، میں آ جاؤں گا۔ ایمان کو معلوم تھا عمر اسے انکار کر ہی نہیں سکتا۔ گلابی اور پیلا کامدار ٹخنوں تک لمبا انگرکھا پہنے، چوڑی دار پاجامہ، 7 پاؤں میں قیمتی 3 انچ لمبی ہیل والی گولڈن سینڈل، ماتھے پہ سنہری بند یا کانوں میں بڑے بڑے آویزے، کھلے بال اور اپنے مخصوص میک اپ میں وہ پرستان کی پری معلوم ہو رہی تھی۔ عمر نے پیار بھری نظر ایمان پہ ڈالی۔ جلد ہی اس کی مانو دلہن بننے والی تھی۔ اسے ایمان کا یہ سجا سورا روپ بہت پیارا لگا تھا، اور اس نے دل سے اسے خوش رہنے کی دعا دی تھی۔ ہبا کی مہندی کے لیے ایمان اور ثنا بہت پرجوش تھیں۔ وہ ان دونوں کی مشترکہ دوست تھی، اور دوران تعلیم ہی اس کی شادی طے ہو گئی تھی۔ اس کی شادی ان دونوں کے لیے ایک دلچسپ تجربہ تھا۔ عمر ایمان کو ڈراپ کرنے آیا تھا۔ باہر ہی ہبا کے والد سے سلام دعا کے بعد وہ جانا چاہتا تھا، لیکن اصغر صاحب اسے زبردستی اندر لے آئے۔ لیکن پھر 10 منٹ بعد ہی عمر نے اجازت لے کر نکل گیا۔ ایمان اس دوران عمر کے ساتھ ساتھ تھی، اور جب وہ چلا گیا تو ایمان ہبا کے پاس چلی گئی۔ تو پھر آج ہم مل رہے ہیں، جہاں زیب نے حکم سنایا۔ ایمان کے امتحان ختم ہو چکے تھے، اور اگلے دن جہاں زیب نے کال کر دی تھی اور اچانک ہی ملنے کی فرمائش کر دی۔ آپ نے ڈیڈا سے بات کی؟ ایمان نے پوچھا۔ وہ بھی کر لیتا ہوں، تم تو ایسے کر رہی ہو جیسے میں کوئی غیر ہوں۔ میں جانتا ہوں توفیق انکل تمہاری طرح ریئیکٹ نہیں کریں گے، اور پھر ہیرا نے خود اسے جہاں زیب کے ساتھ ڈنر پہ جانے کا کہا تھا۔ جہاں زیب صحیح کہہ رہا تھا، اس کے ڈیڈا نے بھلا کیوں انکار کرنا تھا؟ سنو، میں ابھی آفس سے باہر آیا ہوں اور مال روڈ سے نزدیک ہوں، مجھے یہاں کچھ کام ہے، اور تمہیں پک کرنے ڈیفنس آیا تو پھر ہم لیٹ ہو جائیں گے۔ تم ایسا کرو، ابھی گھر سے نکلو، جتنی دیر میں تم آواری پہنچو گی میں بھی فری ہو کے وہیں آ جاؤں گا۔ مصروف سے لہجے میں بولتا وہ ساتھ ساتھ کچھ کام کر رہا تھا۔ کچھ سال پہلے توفیق کمال ماڈل ٹاؤن سے ڈیفنس شفٹ ہو گئے تھے، اور سکندر ملک اب ان کے ہمسائے نہیں تھے، اور اگر ہوتے بھی تو جہاں زیب اس وقت فیروز پور روڈ پہ واقع
PCSIR کے ہیڈ آفس میں تھا۔ اس کا ایمان کے ساتھ 7 بجے کا ٹائم سیٹ تھا اور اب 6:40 ہو رہے تھے۔ اسے ابھی یہاں مزید آدھا گھنٹہ رکنا تھا۔ ایسے میں وہ پہلے ڈیفینس جائے، پھر ایمان کو پک کر کے دوبارہ مال پہ آئے۔ اس کی بجائے اسے یہی مناسب لگا کہ ایمان خود ہی آ جائے۔ وہ اپنا کام ختم کر کے 10 منٹ میں ہوٹل پہنچ جائے گا۔ اچھا میں ابھی کچھ بیزی ہوں، تم پہنچ کے مجھے کال کرنا، مل کے بات ہوگی۔ اپنی مصروفیت کا بتا کر جہاں زیب کا کال بند کر چکا تھا، لیکن ایمان کو مشکل میں ڈال دیا تھا۔ توفیق، کمال اور ہیرا کسی ڈنر کے لیے نکل گئے تھے۔ عمر ابھی گھر میں نہیں پہنچا تھا، ویسے بھی وہ اکثر لیٹ گھر آتا تھا، اور زعیم ابھی دوستوں کے ساتھ باہر گیا تھا۔ وہ اکثر کمبائن اسٹڈی کے لیے ایک دوسرے کے گھر اکٹھے ہوتے تھے۔ ایمان کو جہاں زیب کے ساتھ ڈنر پہ جانا تھا اور جہاں زیب نے ہی اسے پک کرنا تھا، یہ بات سب کو معلوم تھی۔ لیکن اب اچانک جہاں زیب نے پروگرام تبدیل کر دیا تھا۔ شاید وہ نہیں جانتا تھا ایمان کو رات میں گاڑی ڈرائیو کرنے کی اجازت نہ تھی۔ مرتا کیا نہ کرتا کہ مترادف ایمان نے اللہ کا نام لیا اور گاڑی نکال کر مین بلو رائٹ کی طرف چل پڑی۔ یہ اس کا اپنا شہر تھا، یہاں وہ دن میں بے جھجک گھومتی پھرتی تھی، مگر رات میں اکیلے وہ کبھی نہیں نکلے تھی۔ اکتوبر کے آخری دن تھے اور آج کل مغرب 5:45 ہو جاتی تھی۔ وہ کوئی ڈرپوک لڑکی ہرگز نہیں تھی، بس اپنے ڈیڈا کے اصولوں کو نظر انداز کرنا اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ہمت کر کے وہ اکیلی ہی آواری آ گئی تھی۔ اسے آئے 10 منٹ ہو چکے تھے، لیکن جہاں زیب ابھی تک وہاں نہیں آیا تھا۔ البتہ اس کا فون آ گیا تھا کہ وہ راستے میں ہے۔ اتنا ٹریفک جام مجھے ہرگز امید نہیں تھی کہ میں ٹائم پر پہنچ پاؤں گا۔ بے تکلفی سے کرسی کھینچتا وہ اسے بولا، لاہور کی سڑکوں پہ ہونے والے ٹریفک کا بتا رہا تھا۔ مجھے لگا میں لاہور نہیں لندن میں ڈرائیو کر رہا ہوں۔ 9 سال میں کافی تبدیلی آ گئی ہے نا؟ پانی کا گلاس پیتے اس نے تبصرہ کیا۔ اس دن کے برعکس آج وہ بلیک 2 پیس میں تھا، گرے شرٹ پہ بلیک اور گرے سلک ٹائی، بالوں کو جل سے پیچھے کیے وہ کافی سمارٹ لگ رہا تھا۔ اس نے ایک نظر ایمان کو دیکھا جو بلیک شفون کے ایوننگ ویئر میں کافی دلکش لگ رہی تھی، مگر اسے یکسر نظر انداز کرتا وہ اسے ٹریفک جام اور اپنی آج کی مصروفیت کے قصے سنا رہا تھا۔ ہونٹوں پہ مدھم سی مسکراہٹ اور دل میں بے تحاشا بیزاری کے لیے وہ خاموشی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ بزنس کی اسٹوڈنٹ تھی اور گھر میں بھی اس کے ڈیڈا اور عمر بھائی کاروباری باتیں کرتے تھے، مگر اس وقت جہاں زیب کے ساتھ ڈنر کرتے وہ کاروباری مصروفیات، لندن اور پاکستان کی زندگی کے فرق اور پاکستان میں بڑھتے کرائم اور کرپشن کی شرح پہ سر فہرست جو ہے وہ بحث نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کا کوئی موڈ نہیں تھا۔ اس ڈنر پہ وہ کافی بدمزہ ہوئی تھی۔ اسے لگا وہ جہاں زیب اسے جان بوجھ کر اگنور کر رہا تھا، یا پھر وہ اپنے سامنے کسی کو خاطر میں لاتا ہی نہیں تھا۔ وہ دونوں پہلی بار اکیلے ملے تھے۔ وہ اس کی بیوی تھی، مگر جہاں زیب کی باتوں میں اس رشتے کے حوالے سے کچھ نہ تھا۔ حالانکہ اس دوران وہ کافی خوشگوار موڈ میں تھا، مگر ایمان بہت بور ہو رہی تھی۔ دھیان بار بار اسی بات پہ جا رہا تھا کہ ابھی اسے اکیلے ڈرائیو کر کے گھر واپس جانا ہے، اور پھر ڈیڈا کی ڈانٹ۔ حالانکہ توفیق کمال نے ایمان کو کبھی بھی نہیں ڈانٹا، لیکن ایمان نے کبھی ایسا کچھ کیا ہی کہاں تھا جو توفیق کمال کو برا لگتا۔ تم بور تو نہیں ہو رہی؟ اسٹیک کا ٹکڑا کاٹ کر کانٹے سے لگائی اس نے ایمان سے کہا۔ بالکل نہیں، آپ کی اتنی معلوماتی باتوں پہ بور ہونے کا تو دل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ریسٹورنٹ کے ماحول میں کرنٹ اور فارن افیئر پہ بڑی اچھی گفتگو ہو سکتی ہے، ایمان نے طنزیہ کہا، اور اس کی بات پہ جہاں زیب ہنسنے لگا۔ اچھا بھائی سوری، کیا کروں، پہلے کبھی ڈیٹ پہ نہیں گیا کسی کے ساتھ، جہاں زیب نے چڑھاتے ہوئے کہا۔ ایکسکیوز می، آپ سے کس نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ ڈیٹ پہ آئی ہوں؟ آپ نے کہا تھا آپ کو مجھ سے کوئی بات کرنی ہے، شاید اسی لیے میں نے ملنے کی حامی بھری تھی، ایمان نے فوراً کہا۔ اچھا، میں خواہ ایکسائٹڈ تھا کہ آج ایک حسین لڑکی کے ساتھ ڈیٹ پہ جا رہا ہوں، جہاں زیب نے اس کے چہرے کو اپنی نگاہوں میں رکھتے ہوئے کہا۔ ایمان کے چہرے پہ دھنک کے رنگ بکھرے تھے۔ یہ تمہارے لیے سیاہ مخمل کی ڈبیا، ایمان کی طرف بڑھاتے جہاں زیب نے کہا۔ کھانا کھاتے وقت وہ جتنی سنجیدہ باتیں کر رہا تھا اور جس انہماک سے اس نے اپنا کھانا ختم کیا تھا، وہ فقط ڈنر کے لیے ہی آیا تھا۔ ایمان نے اس کی طرف دیکھا۔ ایک نازک سا ڈائمنڈ کا لاکٹ وائٹ گولڈ کی چین میں جگمگا رہا تھا۔ یہ میں لندن سے لایا تھا اور تمہیں مل کر ہی دینا چاہتا تھا، مسکراتے ہوئے جہاں زیب نے اسے بتایا۔ ایمان کی آنکھوں میں جگنو در آئے تھے۔ کچھ لمحے دل میں چھپے ستاروں کے
تاروں کو چھیڑ دیتے ہیں اور پھر کوئی مدھر سی دھن آپ کے انگ انگ میں بجنے لگتی ہے۔ بہت خوبصورت ہے، شکریہ۔ اب مجھے چلنا چاہیے، کافی ٹائم ہو گیا ہے۔ ایمان نے کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھی۔ ارے ہاں، میں تمہیں بتانا تو بھول ہی گیا، جہازیب نے اٹھنے سے پہلے کہا۔ اس ویکنڈ پہ ممی پاپا تمہارے گھر آئیں گے اور آپ؟ ایمان جو سمجھ رہی تھی کہ پتہ نہیں کیا خاص بات ہے اور کھودا پہاڑ نکلا چوہا کے مترادف پا کر اب سرسری انداز میں پوچھنے لگی۔ میں تو آنا چاہ رہا تھا لیکن ممی نے کہا شادی کی ڈیٹ لینے لڑکے خود نہیں جاتے۔ سنجیدگی سے کہتے اس نے ایمان کو دیکھا جس کے چہرے پر حیا کے رنگ تھے۔ چلو پھر تمہیں لیٹ ہو جائے گی۔ گاڑی کی چابی اور اپنا موبائل سنبھالتا وہ کھڑا ہو گیا۔ یہ شخص اسے سچ میں حیران کر رہا تھا۔ 9 بجے وہ دونوں ریسٹورنٹ سے باہر نکلے اور پارکنگ کی طرف بڑھے۔ ایمان کو بائیں کہتا جہازیب اپنی گاڑی کی طرف چلا گیا۔ 9:30 ہو رہے تھے اور ایمان جانتی تھی ابھی تو توفیق کمال اور ہیرا گھر نہیں پہنچے ہوں گے۔ عمر تو اکثر ہی لیٹ آتا تھا، اب تک کسی نے اسے فون نہیں کیا تھا۔ اس کی گاڑی اس وقت گھر نہ پا کر وہ لوگ ضرور اسے فون کرتے، اس کا مطلب گھر پہ کوئی نہیں تھا۔ وہ جلد سے جلد گھر پہنچنا چاہتی تھی، کتنا اچھا ہو کسی کو پتہ ہی نہ چلے۔ وہ اکیلی رات کو نکلی تھی لیکن چوکیدار کو تو منع نہیں کر سکتی تھی۔ مگر کیا ڈیڈا چوکیدار سے انکوائری کریں گے؟ اس نے سوچا۔ نہیں، اس کے ڈیڈا کے پاس اتنا فالتو وقت ہوتا ہی کہاں ہے۔ تمام رستے اس کا دھیان اسی بات میں الجھا رہا، حالانکہ وہ آج جہازیب کے بارے میں سوچنا چاہ رہی تھی۔ اس کا دیا پہلا گفٹ، اس کی زبان سے نکلے چند تعریف کے لفظوں کو اس وقت اسے جہازیب یاد تھا۔ وہ اس کی زندگی کی حقیقت تھا، اس کے سامنے تھا، اور وہ خواب اس کی احمقانہ آئیڈیل پرستی، وہ سب کہیں پیچھے رہ گئے تھے۔ مین بلیو روڈ پہ مڑنے کی بجائے اس نے شارٹ کٹ کے لیے اپنی گاڑی کی پچھلی سوسائٹی کا رخ کیا۔ یہاں ابھی سارے مکانات بنے نہیں تھے، کافی بڑے بڑے پلاٹوں کے خالی بلاک تھے اور کچھ زیر تعمیرات مکانات بھی تھے جو تعمیر تھے۔ وہاں اس وقت ہلکی ہلکی لائٹیں جل رہی تھیں۔ وہ لوگ اکثر اس راستے سے اپنے گھر کی طرف مڑ جاتے تھے۔ یہ رستہ اندر گلیوں سے ہوتا، انہیں کم وقت میں ان کے گھر پہنچا دیتا تھا۔ ایمان نے بھی اس راستے سے جلد گھر پہنچنے کا فیصلہ کیا، ایسے وہ مین ٹریفک روڈ سے بھی بچ جائے گی، اس نے خود کو تسلی دی تھی۔ دائیں گلی سے اسی وقت ایک تیز رفتار گاڑی سے ایمان کے سامنے آ کے رکی۔ ایمان اگر بروقت بریک نہ لگا پاتی تو لازماً اس کی گاڑی سامنے والی سیاہ گاڑی سے ٹکرا جاتی۔ ایسے سڑک کے بیچوں بیچ گاڑی روکنے پہ اسے غصہ تو بہت آیا تھا اور وہ اپنے غصے کا اظہار کرنے کے لیے گاڑی سے نکلنے ہی لگی تھی، مگر پھر بجلی کی طرح ایک خیال ذہن میں کوندا۔ رات کی اس پہر اندھیری سڑک پر اس کی گاڑی کو ایسے روکنا کوئی مجرمانہ کارروائی بھی تو ہو سکتی ہے۔ اور پھر خوف کی ایک سرد لہر اس کے پورے بدن میں سرایت کر گئی۔ اس کا دھیان اس وقت اپنے پرس اور جولری کی طرف تھا۔ میں سب دے دوں گی۔ اخبارات میں آنے والے دن ڈکیتی اور قتل کی وارداتیں جن میں مزاحمت کرنے والے کو نقصان پہنچا دیا جاتا تھا، ذہن میں آتے ہی اس نے سوچا۔ کوئی ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر اب اس کی طرف بڑھا تھا۔ اندھیرے میں وہ زیادہ دیکھ نہیں پائی تھی اور پھر پریشانی سے اس کے بدحواس بھی کر گئے تھے۔ تیزی سے اس نے ایمان کے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اس کا بازو سختی سے پکڑ کر اسے باہر نکالا۔ وہ جو بھی تھا اس نے چہرے کو رومال سے ڈھکا ہوا تھا۔ ایمان نے اس اچانک افتاد پہ چیخنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اس شخص کا مضبوط ہاتھ اس کی ناک تک آ گیا۔ ایمان اپنے حواس کھوتی چلی گئی، اس کا سر بھاری ہو رہا تھا۔ چند لمحے اپنی آنکھوں کو مسل کر اس نے کھولنے کی کوشش کی اور پھر دھندلائی نظروں سے اپنے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ خود کو اجنبی جگہ پا کر وہ گھبرا کے اٹھ بیٹھی۔ وہ اس وقت ایک بڑے سے ابنوسی پلنگ پر بیٹھی تھی۔ کمرہ کافی کشادہ اور سجاوٹ والا تھا، بھاری پردے اور قیمتی قالین تھے۔ کمرے میں ایک صوفہ نما کرسی بھی رکھی تھی اور ٹانگ پہ ٹانگ رکھے وہ اس کرسی پہ انتہائی اطمینان سے بیٹھا تھا۔ ایمان کو اٹھتا دیکھ کر بھی وہ اپنی جگہ پر پرسکون تھا۔ کون ہو تم اور مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ وہ تقریباً چیختے ہوئے بولی۔ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ اس بات کا واضح ثبوت تھی کہ وہ بے حد خوف زدہ ہے۔ دوسری طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ میں پوچھتی ہوں تم کون ہو؟ اپنی ہمت ایک بار پھر جمع کر کے وہ بولی۔ کرسی پہ بیٹھے شخص میں حرکت ہوئی۔ دھیمے قدموں سے چلتا وہ ایمان کے بالکل سامنے آ بیٹھا تھا، اتنا قریب کہ اب اسے دیکھنے کے لیے ایمان کو اپنی آنکھوں کو گھمانے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔
میں تمہیں یہاں کوئی نقصان پہنچانے نہیں لایا، بس کچھ پرانا حساب نکلتا ہے۔ ایمان کی طرف دیکھتے اس نے معنی خیز نظروں میں کہا۔ اس کا لہجہ بہت سادہ مگر پر اثر تھا، لیکن ایمان اس وقت کچھ نہیں سن پائے۔ وہ اس وقت صرف اپنے سامنے بیٹھے اس شخص کو آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، جو ان آنکھوں کو سینکڑوں میں پہچان سکتی تھی۔ پچھلے 2 گھنٹوں سے وہ مسلسل رو رہی تھی، نہ کوئی سوال کیا تھا نہ التجا، بس خاموشی سے وہ آنکھیں مینا برسا رہی تھی۔ کچھ دیر وہ اسے روتا دیکھتا رہا اور پھر نہ سمجھنے والے انداز میں سر ہلاتا دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ اس کے رونے کی ہلکی ہلکی آواز اب بھی اسے سنائی دے رہی تھی۔ کب یہ رات گزرے اور میں اس مصیبت سے جان چھڑواؤں، اس نے جھنجھلاتے ہوئے سوچا تھا۔ تمہیں بھوک لگی ہوگی، کچھ کھا لو، برگر کا ڈبہ اور کوک کا کین ایمان کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ وہ جو اب کچھ دیر سے اپنے رونے کا پروگرام موقف کر چکی تھی، اسے دیکھتے ہی پھر آنسو اس کے رخساروں پہ چلے آئے۔ کندھے اچکاتے ہوئے اس نے ایمان کو دیکھا اور پھر کمرے سے باہر نکل آئی۔ صبح کے 4 بجے وہ آیا تو ایمان اسی حالت میں بیٹھی تھی۔ اس نے کھانے کے سامان کو چھوا بھی نہیں تھا۔ فرق صرف اتنا تھا وہ اب سو رہی تھی۔ آنسوؤں کی لکیریں اس کے گالوں پہ نمایاں تھیں۔ گھٹنوں پر سر ٹکائے وہ بہت معصوم لگ رہی تھی۔ وہ چند لمحے اس کے معصوم حسن کو دیکھتا رہا۔ چلو تمہیں گھر چھوڑ آؤں، ایک سنجیدہ آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو ایمان نے آنکھیں کھولی اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ میں کپڑے کا ماسک تھا جو اس نے ایمان کی طرف بڑھایا۔ ایمان نے چپ چاپ وہ ماسک پہن لیا۔ اب وہ رسی سے اس کے باندھے ہاتھ کو رہا کر رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی اس وقت وہ کہاں ہے اور اسے کتنا وقت یہاں اس کمرے میں بند رکھا گیا تھا۔ شاید 1 دن یا پھر چند گھنٹے یا اس سے زیادہ۔ سر درد سے پھٹا جا رہا تھا اور بھوک سے حالت خراب تھی۔ راہداری سے گزرا اب وہ ایمان کو گھر لے کر آ گیا تھا۔ گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر اسے گاڑی میں دھکیلا اور پھر دروازہ زور سے بند کر دیا۔ تیزی سے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتا وہ اب گاڑی کو مین گیٹ سے باہر نکال رہا تھا۔ رستہ طویل تھا یا شاید ایمان کو لگ رہا تھا قریباً 1 ڈیڑھ گھنٹے بعد گاڑی رک گئی تھی۔ میں تمہیں تمہارے گھر کے کونے میں اتار رہا ہوں، لیکن جب تک میں گلی سے نہ نکل جاؤں خبردار تم نے اپنا ماسک اتارا یا شور مچایا، ورنہ کبھی دوبارہ اپنے گھر والوں کی شکل نہیں دیکھ پاؤ گے۔ اصیلی آواز میں اس کو دھمکاتا ہوا اب وہ ایمان کو پچھلی سیٹ سے باہر نکال رہا تھا۔ ایمان چپ چاپ گاڑی سے نکل آئی اور بغیر کسی مزاحمت کے اس کے جانے کا انتظار کرنے لگی۔ گاڑی کی آواز اب دور جا چکی تھی۔ ایمان نے مرے مرے ہاتھوں سے ماسک کو اپنے چہرے سے جدا کیا۔ سورج ابھی نکلا نہیں تھا اور سڑک پہ خاموشی تھی۔ اداس نظروں سے اس نے رستے کو دیکھا جہاں چند لمحے پہلے اس کی گاڑی کے ٹائروں کے نشان بنے ہوئے تھے۔ کاش ایک بار وہ اس کا چہرہ دیکھ پاتی، اس نے تعصب سے سوچا اور بوجھل قدموں سے اپنے بنگلے کی طرف چل پڑی۔ رات کے 9:30 بجے عمر کی کال توفیق کمال پہ موبائل پہ آئی تھی۔ ڈیڈی مانو کہاں ہے؟ عمر نے پوچھا۔ کیا مطلب عمر؟ ایمان گھر نہیں پہنچی اب تک؟ کیا مطلب عمر؟ ایمان گھر نہیں پہنچی اب تک؟ کمال ہے جہاں زیب نے اسے ابھی تک ڈراپ نہیں کیا۔ توفیق کمال عمر کی بات سن کر حیران تھے۔ ان کے حساب سے 7 بجے کی گئی ایمان اب گھر پہنچ گئی ہوگی۔ ڈیڈ، ایمان اپنی گاڑی میں گئی ہے اور اب تک واپس نہیں آئی، عمر نے جیسے بم پھوڑا۔ تم نے چوکیدار سے پوچھا؟ توفیق کمال نے سر پکڑ لیا تھا۔ جی میں ابھی پہنچا ہوں اور ایمان کی گاڑی کو پورچ میں نہ پا کر میں نے حیدر چوکیدار سے پوچھا اور اس نے کہا ایمان تقریباً 6:40 پر اپنی گاڑی لے کر گھر سے نکلی تھی اور اب 9:30 سے زیادہ ہو رہے ہیں، عمر نے تفصیل بتائی۔ اچھا میں اور تمہاری ممی آ رہے ہیں، مختصر بات کر کے توفیق کمال نے کال کاٹ دی۔ ایمان ابھی تک گھر نہیں آئی یہ بات پریشانی والی نہ تھی۔ ایمان ان سے پوچھے بغیر رات کو اپنی گاڑی لے کے باہر نکل گئی، اس بات نے انہیں شدید ڈسٹرب کیا تھا۔ 10 بجے تو توفیق کمال اور ہیرا گھر پہنچے، ایمان اب تک نہیں آئی تھی۔ زعیم بھی گھر آ چکا تھا۔ عمر اس وقت گھر میں جلے پاؤں کی بلی کی طرح گھوم رہا تھا۔ اب تک نہیں آئی ڈیڈ؟ توفیق کمال کو اندر آتا دیکھ کر وہ پریشانی سے بولا۔ تم نے ایمان کو کال کی؟ انہوں نے تفکر سے پوچھا، حالانکہ وہ خود راستے میں کئی بار اس کے سیل فون پہ ٹرائی کر چکے تھے۔ وہ کال نہیں اٹینڈ کر رہی تھی، عمر نے کہا۔ جہاں زیب سے پوچھا؟ ہیرا نے کہا۔ نہیں شاید یہ مناسب نہیں، توفیق کمال نے برجستہ کہا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ سکندر ملک کی فیملی کو اس بات کی بھنک بھی پڑے، اور ابھی محض 10 ہی بجے تھے۔ ہو سکتا ہے وہ جہاں زیب کے ساتھ ہو،
لیکن رات کے 11 بجے جب ایمان نہیں آئی تو مجبوراً توفیق کمال کو جہانزیب کو فون کرنا پڑا۔ وہ تو پورے 9 بجے اواری سے نکل گئی تھی، میرے ساتھ ہی اس نے پارکنگ سے اپنی گاڑی نکالی تھی۔ کیا اب تک ایمان گھر نہیں پہنچی؟ جہانزیب نے تفکر سے کہا۔ نہیں۔ توفیق کمال کی آواز بہت دور سے آئی تھی، اور پھر گاڑی لے کر اسے دیکھنے نکل گیا۔ کیا پتہ کوئی حادثہ نہ پیش آ گیا ہو یا پھر گاڑی خراب ہو گئی ہو، اس نے سوچا۔ لیکن دونوں صورتوں میں ایمان کو فون کرنا چاہیے تھا۔ پچھلے بلاک میں اسے ایمان کی گاڑی مل گئی تھی، وہ سڑک کے کنارے پارک تھی اور لاک تھی۔ اندر ایمان کا بیگ، سیل فون اور مخمل کا سیاہ ڈبہ سیٹ پر رکھا گیا تھا۔ ایمان وہاں نہیں تھی۔ سکندر ملک اور جہانزیب بھی کمال ہاؤس پہنچ چکے تھے۔ پولیس یہاں باہر کے کسی بھی فرد کو ایمان کی گمشدگی کی خبر نہیں تھی، لیکن سکندر کمال کی فیملی سے یہ بات پوشیدہ نہ رہ سکی تھی۔ گھر کے ملازمین بھی اس راز سے باخبر تھے۔ پوری رات اس گھر کے ہر فرد نے آنکھوں میں کاٹی۔ سب کا دھیان فون کی طرف تھا، شاید کسی نے اسے تاوان کے لیے اغوا کر لیا ہو۔ اس وقت ان کے ذہن میں یہی خیال آیا تھا۔ چند ہسپتالوں کی ایمرجنسی میں فون کرنے کے بعد اب اس کے آگے کا لائحہ عمل صرف یہی تھا کہ وہ خود کسی خبر کا انتظار کرتے۔ ہیرا کا رو رو کر برا حال تھا۔ وہ سب بھی اتنے متفکر تھے کہ کوئی کسی کو دلاسا دینے کی کیفیت میں نہ تھا۔ سکندر ملک کا اور جہانزیب بھی واپس جا چکے تھے، لیکن توفیق کمال سے وہ مسلسل رابطے میں تھے۔ پوری رات اور پھر اگلا پورا دن گھر نے اذیت میں گزارا۔ کیا کیا وہمات تھے، کتنے خدشات۔ ایمان کی گاڑی کا گھر کے پاس ملنا اسی بات کا ثبوت تھا کہ اسے اغوا کیا گیا ہے، لیکن جب دن میں بھی کسی نے رابطہ نہ کیا تو عمر نے پولیس کو اس معاملے میں انوالو کرنے کا سوچا۔ آج رات دیکھ لو عمر، شاید کوئی صورت نکل آئے، توفیق کمال نے ٹوٹے لہجے میں کہا۔ ایک ہی دن میں وہ کتنے بوڑھے دکھ میں پڑے تھے۔ ڈیڈ آپ حوصلہ رکھیں، انشاءاللہ جلد ایمان مل جائے گی، عمر نے ان کا ہاتھ تھام کر کہا۔ ہیرا جائے نماز بچھائے سجدے میں گری تھی۔ ان کی پھول سی بچی پتہ نہیں کن حالات میں ہوگی۔ اے اللہ میری معصوم بچی کو اپنی حفاظت میں رکھنا۔ سجدے میں بس ایک ہی التجا ان کے لبوں پہ جاری تھی۔ صبح کے 5:30 کا وقت تھا۔ توفیق کمال فجر کی نماز پڑھ کر لونگ روم میں آئے تھے۔ پچھلی 2 راتوں میں وہ چند لمحے بھی نہ سو سکے تھے۔ ان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ آج عمر نے اپنے ایک جان پہچان والے ای پی سے ملنا تھا۔ وہ اسی کے متعلق سوچ رہے تھے جب مین ڈور پہ بیل ہوئی۔ صبح کے 5:30 بج چکے تھے، اور صبح کے 5:30 بجے کون ہو سکتا ہے؟ توفیق کمال نے سوچا۔ بیل مسلسل بجی تھی، جیسے کوئی انگلی اٹھانا بھول گیا ہو۔ چوکیدار دروازہ کھول رہا تھا جب توفیق کمال بھی ڈرائیور تک آئے تھے۔ ایمان میری بچی۔ ایمان کو دروازے پر دیکھ کر وہ بے اختیار لپکے۔ ایمان نے انہیں دیکھا اور اس کا وجود بے جان ہوتا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین پر گر جاتی، توفیق کمال نے اسے مضبوط بازوؤں میں سنبھال لیا۔ مسلسل بیل کی آواز سے عمر اور زعیم بھی اپنے کمروں سے نکل آئے تھے۔ سوئے تو وہ بھی نہیں تھے، اور اب توفیق کمال کو ایمان کو تھامے دیکھ کر فوراً دونوں بھائی آگے بڑھے۔ مسلسل بیل کی آواز سے عمر اور زعیم بھی اپنے کمروں سے نکل آئے۔ سوئے تو وہ بھی نہیں تھے، اور اب توفیق کمال کو ایمان کو تھامے دیکھ کر فوراً دونوں بھائی آگے بڑھے۔ ایمان کو اس کے کمرے میں پہنچا کے زعیم ہیرا کو بتانے بھاگا۔ ایمان کو ہوش آیا تو وہ اپنے کمرے میں تھی۔ ہیرا اس کے بیڈ پہ بیٹھی کچھ پڑھ کر اس پر دم کر رہی تھی۔ ایمان کو ہوش میں آتا دیکھ کر اس نے توفیق کمال کو بلایا۔ ایمان میری بچی، کیسی ہو میری جان، کہاں چلی گئی تھی؟ ایمان کے ماتھے کو چومتے ہیرا اس سے پوچھ رہی تھی۔ عمر اور زعیم بھی وہاں تھے۔ وہ سب کو دیکھ کر رونے لگی۔ مانو کیوں رو رہی ہو بچے؟ عمر آگے بڑھا۔ ایمان کو روتا دیکھ کر اس کے دل میں کچھ ہوا تھا، اور پھر عمر کے پوچھنے پہ اس نے ساری بات بتائی تھی۔ حیرت تھی۔ کسی نے دیدہ دلیری سے ایمان کو اغوا کیا، اسے 2 راتیں کوئی نقصان پہنچائے بغیر اسے پاس رکھا اور بغیر کسی تاوان کے دروازے پہ چھوڑ گیا۔ ایسا کون ان کا دشمن تھا جس نے انہیں اپنی طاقت کا نمونہ دکھایا تھا؟ یا پھر وہ غلطی سے ایمان کو لے گیا اور اپنی غلطی کا احساس ہونے پہ ایمان کو واپس چھوڑ گیا تھا؟ عمر اور توفیق کمال ایمان کے کمرے سے نکل آئے تھے اور اب اسی بارے میں ڈسکس کر رہے تھے۔ جو بھی تھا عمر ہماری عزت کو 2 کوڑی کر گیا یا پھر کر چکا ہے۔ توفیق کمال نے اپنے بدترین خدشات کا اظہار کیا۔ سکندر ملک اور جہانزیب ایمان کو واپسی کا سن کر ملنے آئے تھے۔ طیبہ ان کے ساتھ نہیں آئی تھی۔ اللہ کا شکر ہے توفیق ایمان بحفاظت گھر پہنچ گئی۔ میرا خیال ہے کچھ غلط فہمی ہو گئی ہوگی۔
سکندر ملک نے اپنے لہجے کو خوشگوار کرتے ہوئے کہا، لیکن ان کی ہچکچاہٹ کو توفیق کمال محسوس کر گئے تھے۔ جہاں زیب خاموشی سے بیٹھا ان لوگوں کی باتیں سن رہا تھا۔ مجھے تو اس سارے قصے میں 1% بھی سچ نہیں لگ رہا۔ طیبہ اس سارے واقعے سے اچھی خاصی خائف تھی۔ سکندر ملک اور جہاں زیب ابھی بھی کمال ہاؤس سے واپس آئے تھے اور طیبہ کو ساری بات بتا رہے تھے۔ بھلا ایسے ہو سکتا ہے لڑکی 2 راتیں گھر سے غائب رہے اور اغوا کرنے والا حفاظت سے گھر چھوڑ جائے؟ کیا خوب سٹوری بنائی ہے توفیق بھائی نے۔ طیبہ اس بات کو کسی صورت ماننے کو تیار نہیں تھی کہ ایمان اس سب مسئلے میں بے قصور ہے، لیکن طیبہ ایمان سے یہی بتایا ہے، سکندر ملک نے دھیمی آواز میں کہا، اور اس کا کہا تو حدیث ہے، کیا پتہ خود ہی کسی کے ساتھ چلی گئی ہو اور اب من گھڑت کہانی سنا کر سب کو بے وقوف بنا رہی ہو۔ طیبہ نے زہریلے لہجے میں کہا۔ طیبہ خاموش ہو جاؤ، میری آنکھوں کے سامنے پلی بڑھی ہے وہ، اس کی تربیت میں کھوٹ نہیں۔ سکندر ملک گرائے۔ مجھ پہ مت چلائیں سکندر، ایمان کا اس سارے قصے میں کوئی قصور نہ بھی ہو تو کیا یہ سچ ہے؟ 2 راتیں کسی غیر مرد کے پاس گزار کر آئی ہے، اور کیا جہازیب اس بات کو اگنور کر دے گا؟ طیبہ خاموش ہونے والی نہ تھی۔ جہازیب ان دونوں کی بحث خاموشی سے سن رہا تھا۔ ان کی باتوں سے بیزار ہو کر پیر پٹکتا وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس واقعے نے اس کی عقل سلب کر لی تھی۔ توفیق کمال کا جھکا سر اور ایمان کی خاموشی اپنی جگہ، لیکن طیبہ کی باتیں وہ ان کو کبھی نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ کیا اسے ایمان سے خود بات کرنی چاہیے؟ جہاں زیب نے سوچا، کیا پوچھوں گا اس سے؟ وہ زیر لب بڑبڑایا۔ طیبہ کا دل ایمان سے متنفر تھا، کیونکہ وہ ایک روایتی ماں اور ساس کی طرح سوچ رہی تھی، مگر جہاں زیب تو ایک روایتی مرد نہ تھا۔ اتنے سال ایک آزاد خیال معاشرے میں رہا تھا، اعلیٰ تعلیم، اور پھر اس کی کلاس جہاں لڑکے لڑکیوں کا آپسی میل جول کوئی بڑا ایشو نہیں تھا۔ خود اس کے کتنی لڑکیوں سے یونیورسٹی میں دوستی تھی، مگر یہ اس کے ماں باپ کی اچھی تربیت تھی کہ وہ کبھی اپنی حد سے آگے نہ بڑھا تھا۔ مگر یہ بھی سچ تھا کہ عمر، ایمان اور زعیم کو بھی ان کے پیرنٹس نے بہت کنزرویٹو انداز میں پالا تھا، لیکن جہاں زیب کے اندر روایتی مرد سے بے چین کر رہا تھا۔ طیبہ کی باتیں سے مسلسل پریشان کر رہی تھیں۔ 2 راتوں سے وہ سویا نہیں تھا، آفس نہیں گیا تھا، اور پھر اس ساری صورتحال سے بچنے کا راستہ اس نے فرار میں ڈھونڈا۔ ایک کمزور انسان کی طرح اس نے ساری سچویشن سے پیچھا چھڑانے کے لیے لندن جانے کا ارادہ کیا۔ پاپا میں کل لندن جا رہا ہوں، جہاں زیب نے ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے سکندر ملک سے کہا۔ ایسے اچانک؟ سکندر ملک کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ میں اس ساری سچویشن سے کافی ڈسٹرب ہوں پاپا، اور مجھے لگتا ہے کچھ وقت اس ماحول سے دور رہ کر شاید میں کوئی بہتر فیصلہ کر سکوں۔ جہاں زیب نے قطعیت سے کہا۔ میرا خیال ہے تم ایک بار ایمان سے مل لو، سکندر ملک نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ میرا نہیں خیال ابھی اس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نکلے گا، جہاں زیب بولا، لیکن تمہارے ملنے سے ایمان کو حوصلہ ہوگا۔ سکندر ملک اس کے ایمان سے ملے بغیر لندن چلے جانے کا سن کر پریشان ہو گئے۔ ابھی تو میں خود کو سنبھال ہی نہ پایا تھا، کسی کو کیا حوصلہ دوں پاؤں گا؟ آپ پلیز مجھ پہ دباؤ نہ ڈالیں۔